بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا، جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا پورا قرآن پاک میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر میں اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسے برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور کباہت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے پالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا ہے، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے اے لوط علیہ السلام، اگر تو اپنی اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے اللہ تعالیٰ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ تیسری بار اور پھر چوتھی بار بھی
ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے اور وہ بھانپ لے، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور ان نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکے۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہے، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہے۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، ان کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں شمار ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہے، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف و عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔
پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئی۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ گھیرا۔ بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چینخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا کر دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے شاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑی زور کی چینخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کھنکر والے پتھر برسائے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے، غلبے والا، مہربان والا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز نے ڈھانپا جس نے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہاں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا، اس میں باز آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن پاک اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔
مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے یہ ایسا فحل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن پاک نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی؟ سورہ زاریات آیت نمبر 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے: پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافر کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم نے کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ زاریات آیت نمبر 37 میں یوں فرمایا ہے: اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد وہ بحر مردار ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحر مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ بحر مردار کا وہ حصہ جو النسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحر مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات عرض کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحر کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو النسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحر میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، گول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں: پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔ جی تو پیارے دوستو،
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔